بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس بایولوجی میں ہم چیپٹر نمبر 5 نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنے والے ہیں، جس کا نام ہے ریپروڈکشن، نظام تولید۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم اس چیپٹر کے اندر میجر کانسیپٹس جو دیکھیں گے وہ ریپروڈکشن یا نظام تولید کا انٹروڈکشن دیکھیں گے، اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے علاوہ ریپروڈکشن ان پلانٹس دیکھیں گے، نظام تولید پودوں کے اندر۔ اے سیکشل ریپروڈکشن اور سیکشل ریپروڈکشن کو دیکھیں گے، جس میں اے سیکشل ریپروڈکشن کو غیر جنسی نظام تولید کہا جاتا ہے، اور سیکشل ریپروڈکشن کو جو ہے وہ جنسی نظام تولید کہا جاتا ہے۔ پودوں کے اندر یہ ہیں، ان کو دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ اے سیکشل ریپروڈکشن جو ہے وہ جانوروں کے اندر دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، سیکشل ریپروڈکشن یا جنسی تولید ریبٹ کے اندر دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ میل ریپروڈکٹیو فیمیل ریپروڈکٹیو پارٹ جو ہے اس کے جو ہیں ریبٹ کے، ان کے بارے میں جانیں گے کہ یہ کیا ہیں، کیسے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آبادی کی پلاننگ کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں گے۔ اور جنسی جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہونے والی جو ہے وہ بیماریوں کے بارے میں، جن میں خاص طور پہ ایڈز ہے، ان کو ہم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ ریپروڈکشن کے انٹروڈکشن کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے، ریپروڈکشن کیا چیز ہے، یا نظام تولید جو ہے وہ کیا چیز ہے۔ تو نظام تولید اگر ہم اس کو انگلش میں ڈیفائن کر رہے ہیں تو سیم اسپیشیز کے جو ممبرز ہیں وہ انٹر بریڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا کہنا چاہیے سیم آف سپرنگ بنانے کے لیے، فرٹائل آف سپرنگ بنانے کے لیے، تاکہ ان کی اسپیشی جو ہے وہ کنٹینیو رہے۔ ٹھیک ہے، تو سیم اسپیشی، ایک جیسی جو اسپیشیز ہوتی ہیں ان کے جو ہیں وہ مختلف سیکس والے جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ سیم اسپیشیز جو ہیں وہ انٹربریڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اپنے جیسا جو ہے وہ فرٹائل آف سپرنگ جو ہیں وہ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ بیسیکلی کہنا چاہیے سیکشل ریپروڈکشن کی ہے۔ اے سیکشل ریپروڈکشن جو ہے ایک طرح سے، اس کے آگے ہم ڈیفینیشن میں بھی دیکھیں گے کہ یہ اصل میں فالس ریپروڈکشن کہلاتی ہے۔ اس کو ہم نام ریپروڈکشن کا کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ریپروڈکشن جو ہے اس کو کہنا تھوڑا سا سوالیہ نشان ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے جو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بیسیکلی سیکشل ریپروڈکشن کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتی ہے۔ تو دوبارہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی کہ سیم اسپیشی کے جو ممبرز ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں اپنے جیسے آف سپرنگ بنانے کے لیے، اپنی جیسی کہنا چاہیے اولاد بنانے کے لیے، تاکہ ان کی اسپیشی جو ہے یا ان کی نسل جو ہے وہ آگے چلتی رہے۔ تو ریپروڈکشن امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں کہنا چاہیے جانداروں کے اندر، تو ریپروڈکشن کا کیا کام ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے، ضروری ہے کسی بھی اسپیشی کے سروائیول کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے۔ تو یہاں اگر ہم انٹروڈکشن میں دیکھیں تو انٹروڈکشن میں یہی بات کہی گئی کہ جسم کے اندر بہت سارے پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں جو اہم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک پروسیس جو ہے وہ ریپروڈکشن ہے، جو اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اپنی نسل کو جو ہے وہ برقرار رکھا جا سکے۔ ٹھیک ہے، ریپروڈکشن یا نظام تولید ایک بیسک، ایک فنڈامنٹل فنکشن ہے جانداروں کے اندر، اور یہ ضروری ہے تاکہ اسپیشیز جو ہیں وہ قائم رہ سکیں۔ ٹھیک ہے، آگے یہ بات کہی کہ کسی ایک انڈیویژول کا مرنا اتنا خطرناک نہیں ہے، یا پیدا نہ کرنا اپنے جیسے خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر پوری اسپیشی پیدا کرنا ختم کر دے تو وہ اسپیشی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ فرسٹ دا اسپیشیز بیکمز انڈینجر ڈیو ٹو دا لا۔ اچھا، یہ آگے یہ بات بتائیے کہ چونکہ انسان جو ہے مختلف اسپیشیز کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ وہ آپس میں انٹربریڈ کرتے رہیں، آپس میں ملتے رہیں، اور اپنے جیسی نسلوں کو جو ہے وہ پیدا کرتے رہیں۔ اٹ مینز ریپروڈکشن آلسو ڈپینڈز آن۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ ریپروڈکشن بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ فیوریبل انوائرمنٹ بھی چاہتی ہے، یعنی ایسا ماحول بھی چاہتی ہے جو سازگار ہو ان کے نظام تولید کو چلانے کے لیے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہاں انہوں نے ریپروڈکشن کی دو ٹائپس بتائی ہیں، اے سیکشل ریپروڈکشن اور سیکشل ریپروڈکشن۔ ٹھیک ہے، وہ نام بھی یہاں دیے ہیں۔ اچھا، سیکشل ریپروڈکشن کو ہم ٹرو ریپروڈکشن بھی کہتے ہیں، اور اے سیکشل ریپروڈکشن کو ہم فالس ریپروڈکشن بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیکشل ریپروڈکشن کے اندر اچھا، دوسری بات یہ کہ سیکشل ریپروڈکشن یا جنسی تولید، سیکشل ریپروڈکشن کو ہم جنسی تولید کہیں گے، اور اے سیکشل ریپروڈکشن کو غیر جنسی تولید کہیں گے۔
تو جنسی تولید جو ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکس بھی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، ٹائم بھی لیتی ہے، جبکہ اے سیکشل ریپروڈکشن یا غیر جنسی تولید جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتی، زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتی ہے۔ سیکشل ریپروڈکشن کے اندر ضروری ہے کہ دو سیل انوالو ہوتے ہیں جن میں سیکس بھی الگ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک میل ہوتا ہے اور ایک فیمیل ہوتا ہے، جن کے گیمیٹس زیادہ تر ہوتے ہیں اور وہ مل کر ایک زائگوٹ بناتے ہیں، جس سے نیا جو ہے وہ آرگینزم فارم ہوتا ہے ان سے ملتا جلتا۔ جبکہ اے سیکشل ریپروڈکشن میں یہ بات ضروری نہیں ہے، ایک ہی خلیہ جو ہے یا ایک ہی جو جاندار ہے وہ اپنے جیسے جاندار جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اے سیکشل ریپروڈکشن جو ہے وہ موسٹلی کہنا چاہیے پروکیریوٹس کے اندر ہوتی ہے، بیکٹیریا کے اندر ہوتی ہے، یا یونی سیلولر یوکیریوٹس کے اندر ہوتی ہے، جبکہ سیکشل ریپروڈکشن یا جنسی تولید جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ملٹی سیلولر یوکیریوٹس خاص طور پہ جو ہے ورٹیبریٹس کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سیکشل ریپروڈکشن کے بارے میں یہ ہے کہ جو جنسی تولید ہے وہ اپنے آف سپرنگز کے اندر ویرائٹیز دیتی ہے، یعنی ویرائٹیز دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے ملتی تو ہے لیکن کافی چیزوں میں اپنے ماں باپ سے الگ بھی ہوتی ہے، جبکہ اے سیکشل ریپروڈکشن میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ بالکل ہو بہو اپنے جیسا ہی پیدا کرتی ہے، وہ کسی طرح بھی اپنے جو ہے پیرنٹس سے، اپنے مادر خلیہ سے الگ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں ٹائپ آف ریپروڈکشن وچ ٹیک پلیس وداؤٹ فیوژن آف میل فیمیل گیمیٹس، یعنی اس میں میل فیمیل آپس میں نہیں ملتے اے سیکشل میں، جبکہ سیکشل ریپروڈکشن میں یا جنسی تولید میں میل فیمیل دو گیمیٹس، دو سیل آپس میں، دو خلیہ آپس میں ملتے ہیں، جس سے یہ ریپروڈکشن ہوتی ہے۔ اچھا، اے سیکشل ریپروڈکشن میں چونکہ ایک ہی پیرنٹ، ایک ہی خلیہ انوالو ہوتا ہے تو پیرنٹ بھی ایک ہی انوالو ہوتا ہے، تو یہاں جبکہ سیکشل یا جنسی تولید کے اندر دو پیرنٹس انوالو ہوتے ہیں جو اپوزٹ سیکسز کے ہوتے ہیں، یعنی ایک میل ہوتا ہے ایک فیمیل ہوتا ہے، ایک مذکر ہوتا ہے ایک مؤنث ہوتا ہے۔ اچھا، تیسری بات کیا بات ہے، آف سپرنگ آر ایگزیکٹلی سملر ٹو دیئر پیرنٹس، یہ ہوتا ہے غیر جنسی تولید یا اے سیکشل ریپروڈکشن میں، جبکہ سیکشل ریپروڈکشن میں جو آف سپرنگز ہوتے ہیں یا اولاد ہوتی ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی ٹو کاپی نہیں ہوتی بلکہ کافی حد تک جو ہے اپنے پیرنٹس سے مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اے سیکشل ریپروڈکشن کے اندر جینیٹیکلی جو ہے یہ سملر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ یہ سیکشل ریپروڈکشن کے اندر جینیٹکس میں جو ہے وہ سملر نہیں ہوتے۔ جینیٹکس میں سملر نہ ہونے سے کیا مراد ہے، اگرچہ ڈی این اے ایک ہی ہوتا ہے لیکن جو کروموزوم آیا ہوتا ہے وہ چونکہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ میوسس کے اندر جو ہے 9 کلاس میں ہم اس کو بہت تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، میوسس میں جینیٹک کراسنگ اوور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈی این اے تو وہی رہتا ہے لیکن جینیٹکس میں جو ہے وہ کراسنگ اوور کی وجہ سے چینجنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ چینجنگ مسلسل ہوتی رہتی ہے نئے آنے والے آسپرنگز میں، تو لہٰذا ڈی این اے تو نئے آنے والے آسپرنگ کا وہی ہوتا ہے، اسپیشی وہی ہوتی ہے، لیکن اس کی جینز میں یہاں جو جینز جو برکس ہیں کہنا چاہیے کہ ڈی این اے کی وہ مختلف جگہوں پر چینج ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا آرگینزم جو ہے نیا آنے والا وہ جینیٹیکلی جو ہے وہ اپنے پیرنٹس سے مختلف ہوتا ہے، اگرچہ ڈی این اے اس کا جو ہے وہ میچ کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آخری بات کیا بتائیں، نیو کمبینیشن آف جینز نہیں ہوتی، نئی جینز نہیں بنتی، جبکہ سیکشل ریپروڈکشن کے اندر جو ہے وہ نئی جینز بنتی ہیں، جینیٹک ریکمبینیشن، جو جینز کی دوبارہ کمبینیشن، بار بار کمبینیشن سے جو ہے مختلف ویرائٹیاں پیدا ہوتی ہیں جس سے مزید نسل میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس کو سمجھتے ہیں ہم اس ہیومن لائنیج کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ سائنس کے مطابق ہیومن جو ہے مختلف انسان جو ہے مختلف ترقیوں سے ہوتا اب جو اسپیشی آئی ہے انسان کی اس میں تبدیل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت ساری اسپیشی انسان کی پہلے آئی ہیں، ٹھیک، جن میں ہومو ہیبلس کی بھی بات ہم 9th میں کر چکے ہیں، ہومو ایریکٹس کی بھی بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف اسپیشیاں ہیں جو ترقی کرتے اب بالآخر ایک مکمل ترقی یافتہ انسان کی شکل میں اس وقت موجود ہیں جو کہ ہومو سیپینز کے نام سے ہے۔ تو یہ جو ترقی ہوتی ہے یہ سائنس کے مطابق یہ ترقی جو ہے یہ جینز کی تبدیلی کی وجہ سے یہ ایوولوشن مزید سے مزید اچھا ہوتا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہی مراد ہے کہ جینیٹک ریکمبینیشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے مزید ویریشن آتی جاتی ہے نسل کے اندر، اور وہ مزید سے مزید ترقی کی طرف جو ہے نسل جاتی رہتی ہے.